آج جذبات نہیں، آج الفاظ نہیں، میرے جذبات کو سمجھیے گا۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے اندر تو بڑھتا ہوا ناسور ہے، بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح ہے۔ ایک چھوٹی سی، ایک معمولی سی بات کے اوپر میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے بات جو ہے وہ عدالت تک جا پہنچتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ ابھی میں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر سکرول کر رہا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی پکچر گزرتی ہے جس نے مجھے دہلا کے رکھ دیا، جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی برداشت، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، تھوڑا چیزوں کو ہسبینڈ سمجھ لے، تھوڑا وائف کسی بات کے اوپر کمپرومائز کر لے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ جسے بیڈ کے اوپر سونا چاہیے تھا، جسے آرام دہ تکیہ نصیب ہونا چاہیے تھا، جو کبھی آرام دہ تکیہ کے اوپر سوتا ہوگا، جو کبھی بستر کے اوپر سوتا ہوگا، جو کبھی ماں کی گود میں سوتا ہوگا، وہ آج عدالت کے باہر ایک بینچ کے اوپر سلایا گیا تھا، ایک بینچ کے اوپر سویا ہوا تھا، اور ساتھ ہی الماری کے اوپر دودھ کی بوتل اور فیڈر کھڑا تھا۔ یقیناً اس کی ماں اور باپ عدالت میں موجود تھے اور ان کے کیس کی سنوائی ہو رہی تھی، اور یہ میرے لیے لمحات جو تھے، میں نے جب یہ دیکھا اور میرے اوپر سختہ طاری ہو گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظ کہ میری اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی، کیا فیلنگس تھی جب میں اس تصویر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم جسے ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا، جسے باپ کا سایہ اس کے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے تھا، وہ ایسے لمحے کے اندر جنہیں دونوں کو، ماں باپ کو دونوں کو بیٹے کی پرورش کی، بچے کی پرورش کی فکر ہونی چاہیے تھی، وہ آج عدالت میں موجود ہیں۔ ایک دوسرے سے خلا لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں اندازہ کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اس معاملات کی وجہ سے، اس جدائی کی وجہ سے، اس بکھیرے کی وجہ سے، اس طلاق کی وجہ سے بچوں پہ کیا اثر ہوگا، بچوں پہ کیا گزرے گی۔ بچے کی گروتھ ہونی ہے، بچے نے بڑا ہونا ہے، بچے کی پرورش ہونی ہے۔ جس بچے کو، جس پھول کو ابھی کھلنا تھا، اس کے کھلنے سے پہلے ہی ماں باپ جو ہے اسے ایک ایسا زخم دینا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی جدائی دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں رہے، اپنے اگر ماں کے پاس رہے تو باپ کو ترستا رہے، اگر باپ کے پاس رہے تو اپنی ماں کی جنت کو، ماں کے گود کو، ماں کی محبت کو، ماں کے لاڈ کو ترستا رہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ختم کیا جا سکتا۔ تو اگر والدین تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، جہاں ہسبینڈ کو چاہیے تھوڑی سی بات کو کمپرومائز کر لے، وہیں وائف کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لے۔ جب دونوں طرف سے کمپرومائز ہوتا ہے تو لائف آسان ہو جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کبھی ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ دونوں صحیح ہوتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، وہاں جسٹ اپنی ایگو کو، اپنی انا کو مارنا ہوتا ہے، اور یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہہ سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ جس سچویشن سے وہ سوچ رہا ہے، جو اس کا نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق ٹھیک ہو، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ جب ایگو کو ختم کر دیا جاتا ہے، جہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، جہاں ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے، ان نازک رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تھوڑا اپنے اندر جھکاؤ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ درخت، سفیدے کا درخت کتنا اونچا اور لمبا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، اسے جھکنا نہیں آتا۔ جب اندھیری آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، سختی والی بات ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس رشتے کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، جس فرد کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، جس انسان کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، تناور درخت ہے تو اسے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اور پھر جن رشتوں کے اندر، جن ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا، تناور ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو پھر ان کا ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ سفر کسے کرنا پڑتا ہے؟ اس بچے کی طرح ان بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، جو تپتی دھوپ کے اندر، جو گرمی کے اندر، گرمی کی شدت کے اندر، 40 to 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر، کسی چھاؤں میں، پنکھے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، نرم تکیے کے اوپر، نرم بستر کے اوپر لیٹا ہونا چاہیے تھا، وہ آج عدالت کے باہر بینچ کے اوپر سویا ہوا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم بینگ اے مسلم، ہم ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم بینگ اے ہیومن، ہم یہ کہتے
کہتے ہیں کہ میرے اندر بہت برداشت ہے. کیا برداشت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اچھی بات کو برداشت کریں؟ ہرگز نہیں. برداشت کا مطلب برداشت ہمیشہ آپ نے اس بات کو برداشت کرنا ہے, اس ناگزیر بات کو برداشت کرنا ہے جو آپ کو ناگوار گزری, جو آپ کو اچھی نہ لگے, جس کے اوپر آپ کے اندر جذبات ابھریں, اس کو برداشت کرنا ہے, اس کے اوپر صبر کرنا ہے. اسی کو تو صبر کہتے ہیں. صبر کی ادنا مثال برداشت ہے. وہ کہتے ہیں نا, رب کریم قرآن کریم میں کہتے ہیں جس نے صبر کیا اس نے مجھے پا لیا, اللہ نے ضرور دینا ہے. یہاں بیوی کا رشتہ نازک رشتہ ہوتا ہے. دونوں کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے. کچھ چیزیں اپنی وائف کو برداشت کرنا پڑتی ہیں, کچھ چیزیں ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ہسبینڈ کو بھی چاہیے اس کو بھی سمجھے, کیونکہ وہ بھی اپنے خاندان کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی بہن بھائیوں کو, اپنے پورے رشتوں کو چھوڑ کے صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے آتی ہے. اگر ہسبینڈ بھی اس کو دھتکارے, اس کے ساتھ غصے سے بات کرے, ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے, تو اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو پھر نوبت آن پہنچتی ہے طلاق کے اوپر, پھر نوبت آن پہنچتی ہے ڈیورس کے اوپر, پھر نوبت آن پہنچتی ہے طلاق کے اوپر. اگر دونوں میاں بیوی مل جل کے چلیں, وہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے میاں بیوی دو گاڑی کے پہیے ہیں, ایک پہیا چل رہا ہو دوسرا نہ چلے تو گاڑی نہیں چلتی. اسی طرح ایک سمجھ رہا ہو, ایک کمپرومائز کر رہا ہو, ایک نبھا رہا ہو, دوسرا نہ نبھانے پہ آئے تو پھر نوبت طلاق پہ آتی ہے. طلاق کے بعد آپ اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں, ہسبینڈ اپنی لائف میں مگن ہو جاتا ہے, بیوی اپنی لائف کو آگے بڑھا لیتی ہے. سفر کون کرتا ہے؟ معصوم بچے سفر کرتے ہیں. نہ اسے ماں کا پیار ملتا ہے, نہ اسے باپ کا پیار ملتا ہے. اگر ملتا ہے تو ایک کا ملتا ہے, دوسرا اس سے دور ہوتا ہے. دوسرے کے محبت کے لیے, شفقت کے لیے, پیار کے لیے ترس رہا ہوتا ہے بچہ. خدا را اپنے اندر برداشت پیدا کریں تاکہ اس نوبت سے بچا جا سکے, اس طلاق کی ریشو کو کم کیا جا سکے. انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر اس ٹائم ہسبینڈ غصے میں ہے تو وائف کو چاہیے وہ نرمی اختیار کر لے, وہ خاموشی اختیار کر لے تاکہ ایسی سچویشن نہ بنے, تلخ کلامی کی فضا پیدا نہ ہو. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں اور نوبت طلاق تک نہ پہنچے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ارد گرد خوش رہیں. اور اس طرح کے اگر آپ کے ساتھ سامنے معاملات ہوں تو کوشش کریں ان کو سلجھائیں. پازیٹیو رہیں, ہمیشہ پازیٹیو رہیں. جب یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے, پھر احساس ہوتا ہے اس کو پھر ہم پچھتاوا کہتے ہیں. وہ پھر کاش میں چلا جاتا ہے, کاش کے بعد کوئی رزلٹ نہیں ملتے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.